محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ کو ایک ایسے کالے کلوٹے رجا خناسی کی کرتوت دکھانے والا ہوں جو آپ دیکھیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا جاہل اور کمینہ انسان ہے۔ دوستو، یہ ایک گروپ میں تھا، اس سے ذرا سی میری بات ہو گئی تھی تو یہ بار بار میرے پرسنل پر اسٹیکر بھیج رہا تھا اور یہ بہت بڑا گالی باز ہے، ایک نمبر کا۔ یہ گروپ میں گالیاں دے رہا تھا، اس وجہ سے کسی ساتھی نے اس کو گروپ سے نکال دیا تھا، ریموو کر دیا۔ تو اس نے بدتمیزی کی میرے پرسنل پر آ کے اور الٹا سیدھا کہا آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، اسے میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر آگے میں نے بھی جواب دیا تھا اس کو، جیسا اس نے کہا اسی طریقے کا جواب اس کو دیا گیا۔ دوستو، اتنے کمینے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ لوگ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ واقعی یہ حد درجے کے گرے ہوئے انسان ہیں۔ چلو خیر، میں آپ کو یہ ساری باتیں پڑھ کر بتا رہا ہوں جو اس کے اندر بات ہوئی ہے چیٹنگ سے، آپ سن بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ گروپ سے نکالا کون، اب بولو کس کا پھٹا گاڑ، ایڈ تو کر ایس ایم ایس کا بوچھار کر دے گا، اس نے لکھا تھا اور آگے اسٹیکر بھیجا ہے۔ تو میں نے جواب میں لکھا تھا میں نے تو نہیں نکالا، پھر چوتیا لکھ دیا اس کو، تیری گانٹ پھٹ جا رہی ہے۔ پھر لکھا ایڈ تو کر، اس نے لکھا تھا، میں نے لکھا کالا حجرت کا پیخانہ چاہیے کیا۔ میں زبان نکال رہا تھا تو مجھے ایسا ہی کچھ لگا، کیونکہ اس کے کالا حجرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ 3 بار نجاست چاٹنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے میں نے لکھا تھا۔ پھر آگے میں نے یہ ویڈیو بھیجی لنک، پھر اس نے لکھا یہ کالا حجرت کون ہے، اگر تو دلائل دے اگر اصل اولاد ہے۔ تو میں نے لکھا کالا حجرت تیرا باپ کالیا، تمہاری طرح حرامی اولاد تھوڑی ہوں، یہ میں نے کہا تھا۔ لکھا تھا اپنے باپ کالیا کو نہیں جانتا ہے تو تھو تیرے پر۔ اس نے لکھا ثابت کر دیا تیرا ماں بہن کوئی ایسا بچہ نہ جنا ہے جو حق پرست ثابت کر دے۔ تو میں نے اسٹیکر بھیجا تھا کہ احمق رجا ذلیل ہونے کے بعد اس طرح سے رہتے ہیں، واقعی جب ذلیل ہو جاتے ہیں تو یہ حد پار کر دیتے ہیں اپنی کمینہ پن کی، آگے آپ خود دیکھ لیں گے۔ تو اس نے آگے لکھا کہ تھانوی کے باپ کا پتہ چلا کمین پن میں، تو میں نے بھی لکھ دیا تو اپنے باپ کا پتہ لگا دوسرے پر بعد میں کیچڑ اچھالنا۔ تو اس نے کیا لکھا دلیل اگر تو حرامی کا اولاد نہیں، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ دلیل دو اگر حرامی کا اولاد نہ ہو۔ تو میں نے بھی لکھا ان الفاظ سے تو حرامی ہو گیا۔ دوستو، فتاوی رضویہ میں کالا حجرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس شخص کو دیکھو فحش بک رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ تو یہ فحش باتیں یہ کر رہا ہے الٹی سیدھی، تو یہ کالا حجرت کے فتوے سے کافر ہو گیا، حرامی بھی ہو گیا۔ ایک جگہ کالا حجرت نے لکھا ہے کہ میری باتوں کو ماننا فرض سے اہم فرض ہے۔ تو اگر یہ کالا حجرت کا فتویٰ مانتا، اس کی لکھی ہوئی باتیں مانتا تو یہ ایسی حرکت نہ کرتا، الٹا سیدھا کام۔ آگے آپ خود دیکھ لیں گے، اس سے زیادہ کمین پن اس نے کیا ہے، بہت شرمناک باتیں ہیں آگے۔ کہاں سے نکالیں تم سے کو پیسے نکالے گا نکالے کیا دوالی ہوتی اور دوستو، میں نے اس کی رہنمائی کی، اس سے کہا کہ تو نے گستاخی کر ڈالی ہے، توبہ کر لے، تو یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسی پر ڈٹا ہے، کہہ رہا نہیں اللہ رب العزت نعوذ باللہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ آگے آپ دیکھیں گے۔ پھر اس نے لکھا ارے
اپنے کا حرکت بتا پہلے پھر اسٹیکروں کی بوچھار کر دی. دیکھیں آپ لوگ، میں اسٹیکروں کو لوڈ کر کے دیکھتا نہیں تھا، میں جانتا تھا اس کا کمینہ پن ہے، اسی لیے میں جو لوڈ ہو جاتا اپنے آپ وہی دیکھتا تھا، اس کے علاوہ نہیں. پھر میں نے لکھا اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی. اب تم خود سوچو کہ تم کافر ہوئے یا نہیں. ابے جاہل نعوذ باللہ، اللہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے؟ تو میں نے یہ اسکرین شاٹ بھیجا اسے دکھانے کے لیے. لکھا ابے اب تو توبہ کر لے. تو اس نے لکھا سورہ لہب کے بارے میں کیا خیال ہے بیوقوف؟ اب بتائیں، کوئی بھی عالم سوچے، کوئی بھی عالم ہوگا اگر تو اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ لہب کے اندر کیچڑ اچھالنے کے بارے میں بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو لہب نے تکلیف دی تھی تو اس کی سزا کو ہمارے اللہ نے بتایا ہے، اور اس کو سزا بھی دیا، جو دنیا کے اندر دیا وہ بھی، اور جو آخرت میں دے گا وہ بھی سزا ہمارے اللہ نے سورہ لہب کے اندر بتایا ہے. اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے بھی وعید ہے اس میں. تو اس نے بتایا کہ سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت کیچڑ اچھالنے کو کہہ رہا ہے. تو جب اس نے کہا تھا سورہ لہب کے بارے میں کیا خیال ہے بیوقوف، تو میں نے جواب دیا بیوقوف، اس طرح کی گستاخی کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ تو اس نے لکھا تو کر. تو میں نے یہ میرا اوپر کا جو میں نے بھیجا تھا وہاں کا جواب اس نے لکھا ہے. میں نے لکھا تھا اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی. اب تم خود سوچو کہ تم کافر ہوئے یا نہیں. اس نے لکھا کچھ دکھایا نہیں، کافر کا لقبہ مار دیا. بھائی اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر بہتان باندھا جائے، الزام لگائے تو شخص کافر نہیں ہوا؟ بتاؤ، جو پوری دنیا کا مالک ہے، جس نے ذرے ذرے کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، ہر چیز کا مالک ہے، تو کیا وہی رب اپنے بندوں پر کیچڑ اچھال لے گا؟ کہ اتنی گری ہوئی چیز سے ہمارے رب کو مشابہ کر دیا. استغفر اللہ، یہ کتنا کمینہ شخص ہے. بتاؤ اللہ رب العزت کے بارے میں کیسی کیسی سوچ رکھتے ہیں یہ کافر. تو ان کو ڈائریکٹ کافر ہی کہتا ہوں. میں نے تو اس کی اصلاح کرنا چاہی تھی، لیکن یہ خود ہٹ دھرمی پر اتر گیا اور بات کو نہیں سمجھ سکا اور بات کو لمبی طویل کر دی اس نے. خیر آگے سنیں. اس نے اسٹیکر بھیجا. پھر میں نے کہا چوتیا، اللہ نے سورہ لہب میں کیچڑ اچھالا ہے کہ گستاخوں کی تباہی دکھائی ہے گدھے؟ تو اس نے دیکھا توجہ دیجیے، یعنی سورہ لہب کے بارے میں کیا خیال ہے بیوقوف لکھا تھا جو. تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ سورہ لہب کے اندر. تو دوستو چلیں آپ کو ہم آگے لے چلتے ہیں. تو اس نے آگے بھیجا ٹائپ کر کے مغیر بن ولید، اتنا صرف لکھ کے بھیجا. تو میں نے کہا تو بتا کون سی آیت میں ہے کہ اللہ نے کیچڑ اچھالا ہے چوتیا. اس نے لکھا ویٹ کر مہا چوتیا، اچھا تباہی کس سبب سے کہا ہے؟ میں نے لکھا ابے تو نے جو الزام اللہ پر لگایا ہے اس کا ثبوت دے، بھاگنا. یعنی یہ دوسرا موضوع اختیار کر رہا تھا. اب میں بات اگر اس پر کرتا تو بہت لمبی بات الگ چلی جاتی اور یہ بات چھوڑ جاتی. تو یہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن بھاگ نہیں پایا. آگے دیکھیں کیچڑ مطلب جب پتہ نہیں. تو میں نے کہا ابے چوتیا تو نے جو الزام لگایا وہ کر، میں بھی ثابت کروں گا گدھے. تو اس نے اسٹیکر بھیجا. پھر لکھا توجہ دیجیے. میں نے لکھا سورہ لہب. اس نے لکھا سورہ لہب پڑھ ٹھیک سے. میں نے لکھا ابے الزام تو نے لگایا ہے تو تو پہلے اپنی دلیل دے، بیوقوف بھاگتا کیوں ہے؟ اور پھر اس نے لکھا ابو لہب ایسا کمینہ تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا، جو میرے خدا جہنم کی وعید سنایا. میں نے لکھا جاہل تو نے اللہ رب العزت کو کہہ دیا نعوذ باللہ اللہ کیچڑ اچھالتا ہے. استغفر اللہ، ہر دھرمی پر بھی اتر آیا، گستاخی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوقوفی کر رہا ہے. پھر میں نے لکھا اس نے لکھا اچھالا سے مراد جہنم. اب بھائی یہاں پر اچھالا کی بات نہیں ہو رہی تھی، بات کیچڑ کی ہو رہی تھی، اور یہ اچھالا لے کر بھاگ رہا تھا. تو میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چوتیا تو بتا پہلے اللہ کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کی دلیل دے. کیچڑ تو نے کہا ہے گدھے.
تو اس نے لکھا تجھ جیسے کمینے پن پہ. تو میں نے لکھا دلیل دے گدھے. تو اس نے لکھا توجہ دیجیے اچھا سے مراد جہنم اچھالنا سے. اب یہ اچھالنا سے مراد جہنم لے رہا ہے، لیکن سورہ لہب کے اندر اچھالنے کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر میں نے لکھا مجھے تو میرے رب نے الحمدللہ صحیح سلامت کر رکھا ہے. پھر اس نے اسٹیکر بھیجا. میں نے لکھا اچھالا سے مراد کیچڑ تو نہیں ہے بیوقوف. اس نے لکھا اپنا مسلک بتا. میں نے لکھا ابے چوتیا تو نے جو گستاخی کی ہے کیوں توبہ نہیں کر لیتا؟ تو اس نے لکھا یوں مطلب تم، یعنی میں توبہ کروں، گستاخی کرے یا توبہ کروں میں. لکھا اچھا اچھالا کا تعریف بولو. تو یہ یہاں پر اتنا لکھ کر بس چلا گیا تھا. تو میں نے لکھا بولتی بند. تو پھر کچھ دیر کے بعد آیا اسٹیکر بھیجا 2 ٹھو. تو میں نے لکھا ابے جوتیا بھاگتا کیوں ہے؟ صرف یہ دلیل دے کہ اللہ کیچڑ اچھالتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ گدھے بھاگنے کی تمہاری پیدائشی عادت ہے جاہل. اس نے لکھا پھر ریپیٹ جواب ملا ہے. یعنی جو میں نے لکھا اور وہی یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، یعنی جو خود غلطی کرے اور خود مجھ سے ہی جواب مانگتا ہے. بتاؤ گستاخی اس نے کی. اب میں کیوں دلیل دوں بھائی؟ دلیل تمہاری ذمہ داری پہ ہے. تم نے کہا کیچڑ اچھالتا ہے اللہ رب العزت، تو تم خود دلیل دو نا. تو اس نے جب لکھا پھر ریپیٹ جواب ملا ہے، تو میں نے لکھا یہ جواب نہیں ہے، بھگوڑا پن ہے تیرا. تو اس نے لکھا بال بول رہا بھاگنے کو میں بھاگا کدھر؟ اگر تو بھاگنا چاہتا ہے اجازت لے کے جا. پھر اس نے 2 اسٹیکر بھیجے. پھر میں نے لکھا ابے کیچڑ اچھالا یا کچھ اور کیا مراد لیتا ہے تو؟ تو یہ صرف اچھالا کرتا تھا، کیچڑ کی بات ہی نہیں لاتا تھا. اس نے کا توجہ دیجیے بھیجا. پھر میں نے بھیجا اس کا جواب بتا، اور اس نے بھیجا تعریف تو بولا اچھال کا. اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھالا کا تعریف بیان کرو. بھائی جب اچھالا کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، صرف کیچڑ کی بات ہو رہی ہے، بھائی اچھالنے کے ساتھ کوئی چیز تو ملے گی تبھی تو بات جائے. بھائی جب تک کوئی چیز اس میں ملاؤ گے نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہو اچھالا سے؟ اچھالا ہی چلاتے رہو گے. کیچڑ اچھالا، پانی اچھالا، کیا اچھالا، کیسے اچھالا، کیوں اچھالا، کچھ تو اس کے آگے پیچھے لگے گا. یہ صرف اچھالا کر رہا ہے اور اس کے آگے کچھ جواب ہی نہیں. تو میں نے کہا تم نے جہنم مراد لیا ہے اچھال سے. مطلب تمہارا کہنا ہے کہ اللہ جہنم اچھالتا ہے. یہ دوسرا موضوع ہے، جہنم کو اللہ اچھالتا ہے یا نہیں. لیکن میں تو تم سے یہ جواب چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ کس پر کیچڑ اچھالتا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تمہارے کہنے کے مطابق جلد جواب دو، ادھر ادھر مت بھاگو. میں نے اس سے سوال کیا تھا. تو اس نے لکھا اچھالا سے مراد جہنم میں پھینکنا ہے. اب بتاؤ بھائی یہ پھینکنے کی بات آ گئی اور وہاں پر کیچڑ کی بات تھی. پھر بات چل رہی تھی بندوں تک، دنیا کے اندر رہنے والے علماء دیوبند تک بات تھی، تو یہ جہنم میں گھس گیا. یہ ان بھگوڑوں کی عادت ہے، اسی طرح موضوع کو کاٹ کر ادھر ادھر لے جا کر بھاگ جاتے ہیں. پھر اس نے لکھا جہنم میں کیچڑ کا انبار ہے. پھر اسٹیکر بھیجا. تو میں نے لکھا جواب میں، تو نے کہا تھا اللہ کیچڑ اچھالا ہے، کیچڑ چھوڑ کر کیوں بھاگ جاتا ہے؟ دیکھو جو تم نے گستاخی کر دی ہے اس کی معافی اللہ ہی دے گا، اور تم بخوبی جانتے ہو اس طرح کہنا الزام ہے جس کا ثبوت نہیں ہے. رب الرحمن الرحیم ہے، لیکن اعوذ باللہ کیچڑ اچھالنے والا ہے. استغفر اللہ. تم دلیل دے رہے ہو اچھالنے کی، جبکہ تمہیں دلیل دینا چاہیے کیچڑ اچھالنے کی. جو الزام تم نے اللہ پر لگایا ہے، تم سب عقل سے پیدل ہو. جاؤ توبہ کر لو، شرمانا نہیں چاہیے. تم سوچتے ہو کہ اگر توبہ کر لیا تو دیوبند کی جیت ہو جائے گی. وہ تو ہو گئی، لیکن اب تم تو اپنی آخرت برباد نہ کرو. استغفر اللہ. اللہ حفاظت فرمائے تم جیسے جاہلوں سے. علماء دیوبند زندہ باد. یہ میں نے لکھا تھا. تو اس نے علماء دیوبند زندہ باد بھی لکھا، اس نے بھی لکھا علماء دیوبند زندہ باد. پھر 2 اسٹیکر بھیجے توجہ کے لیے، اچھالا سے مراد جہنم، اچھالا سے مراد جہنم. تو اتنا جاہل بنا ہے. بتاؤ یہ جہنم کی طرف بھاگ گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بھائی اتنی بڑی گستاخی جو نظر کے سامنے ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ یہ چیز ظاہر کرے کہ اللہ بندوں پر کیچڑ اچھالتا ہے، تو کتنی بڑی گستاخی ہے یار. جو رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اسے معاف کرنا چاہتا ہے، اسے کیوں تکلیف دے گا؟
لیکن یہ جاہل ہے کمینے. اس نے اپنی حرکت شروع کر دی. کمینہ پن والی آیا کالا ہجرت کی سنتیں اب ادا کرنے کی تیاری کر رہا تھا اس نے، تو اب اسٹارٹ کی ہے اس نے. پھر آگے اس نے لنک بھیجا، لکھا تیرے باپ تعریف کیا ہے. پھر یہاں پر میں نے بھیجا کتنا بھاگے گا تورے بے عقل. پھر میں نے یہ اس کیا کہتے ہیں اسکرین شاٹ لے کر اسے دیا کہ دیکھ لے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں اسے، کہ اس کی سمجھ میں کہاں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. پھر میں نے لکھا تو جہنم بیچ میں کہاں سے لے آیا، یہ تو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا رائٹ، تو اللہ پاک کیچڑ اچھالے گا جہنم میں بے عقل. اس نے لکھا تو جہنم میں کیچڑ اچھالے گا وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے جب کہا تھا کہ اپنے باپ کا پتہ لگا دوسروں پر کیچڑ نہ اچھال، تو یہ جہنم کی بات وہاں نہیں ہو رہی تھی. یہاں علماء دیوبند اور یہ رجا خناسیوں کی بات ہو رہی تھی جو تو بہتان باندھ رہا تھا الٹا سیدھا. تو نے کہا تھا اللہ رب العزت کیچڑ اچھالتا ہے. تو اب بھاگنے کی اس کی ڈھنگ دیکھو، کتنی خطرناک طریقے سے بھاگنے کا راستہ نکال رہا ہے، لیکن یہ بھاگ نہیں پایا. تو آگے اس نے لکھا تو سوال کہاں سے پیدا کیا. میں نے کہا تو جہنم بیچ میں کہاں سے لے آیا، تو اس نے لکھا تو سوال کہاں سے پیدا کیا. پھر لکھا جہنم کی، یہ تو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا جہنم کی. اب بھائی آپ لوگ خود سوچیں، اوپر سے میں نے پڑھ کر بتایا آپ کو کس پر کیچڑ اچھالنے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ جہنم کی بات کر رہا ہے. اب میں نے لکھا میں نے کہا کہ دوسروں پر کیچڑ نہ اچھال، تو نے کہا اللہ نے کیچڑ اچھالا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیچڑ اچھالتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ اس کو گستاخی نہیں سمجھتا ہے اس نے جو کہا. تو میں سوچتا ہوں کہ اس نے جو کہا کیا سمجھ کر کہا تھا، یا پھر اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا. تو یہ علماء دیوبند پر کیچڑ اچھال رہا تھا نا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، آن تن بک رہا تھا. تو یہ اس نے کہا اللہ کیچڑ اچھالتا ہے، تو یا پھر اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، یا اللہ رب العزت کی طرف مخاطب کر کے کہا، تو اس کے وجہ سے بھی یہ کافر ہوا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کیچڑ اچھالتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کتنے بڑے جاہل ہیں سالے. آگے اس نے لکھا دوگلا پن نہ کر. دوگلا پن تو میں نے لکھا میں نے جو کہا اس کے جواب میں تو نے اللہ پر الزام لگایا ہے، اب اس سے بھاگتا کیوں ہے. اس نے یہ سارا چیز بھیجا. پھر آگے اسٹیکر بھیج لکھا بے عقل ہو نا. میں نے لکھا تم سب کی خاص عادت ہے بھاگنے والی، ڈینگے مارنے والی. تو اس نے کہا میں بھاگا کدھر میں، بار بار بول رہا ہے. میں نے کہا موضوع چھوڑ کر ڈینگے مار رہا ہے. تو میں نے یہ جو اس سے پہلے کہا تھا جس کے جواب میں اس نے کہا تھا اللہ کیچڑ اچھالتا ہے، یہ نشان لگا کر میں نے بھیجا ہے. لکھا ہے تو اپنے باپ کا پتہ لگا، یہ میں نے کہا تھا. پھر لکھا تھا دوسرے پر بعد میں کیچڑ اچھالنا، تو اس نے کہا تھا اللہ رب العزت کیچڑ اچھالتا ہے. اور تو میں نے کہا دوسرے پر بعد میں کیچڑ اچھالنا، تو اس نے اللہ رب العزت کے اوپر الزام باندھ دیا. پھر بیچ میں یہ جہنم کی بات لے آیا. اب بتاؤ یہ کتنا بڑا بھگوڑا پن ہے اور جاہل پن ہے، اسی سے پتہ لگا سکتے ہیں. تو اس نے آگے لکھا تو بتاؤ لگا. میں نے کہا کہاں سے کہاں بھاگ گیا. اسٹیکر بھیجنے کے بعد اس نے جواب دیا جہاں سے تو بھاگ رہا ہے. میں تو بھائی اپنی بات پر ہی ڈٹا ہوا ہوں، اس سے جواب چاہتا ہوں کیچڑ اچھالنے سے مراد کیا ہے، یا کیچڑ اچھالنا آپ نے کہا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ کیچڑ اچھالتا ہے بندوں پر، تو اس کا ثبوت مجھے چاہیے. میں تو اسی پر ڈٹا ہوا ہوں، میں تو نہیں بھاگا. تو اس نے لکھا میں نے لکھا میں تو اپنی بات پر ہی ٹھہرا ہوں، بھاگ تو رہا ہے. اس نے کہا سیم دیوبند. تو میں نے کہا بتا توبہ کب کرے گا. اس نے اسٹیکر بازی کی. میں نے کہا علماء دیوبند زندہ باد. میں نے لکھا اس نے ایک لنک بھیجی، پھر اسٹیکر بھیجا، پھر لکھا توبہ کر. تو میں نے کہا گستاخی تو نے کی ہے. اور میں نے لکھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آگے اسٹیکر کی بوچھار دیکھیں آپ. میں نے کہا مر جائے گا لیکن سوائے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کے ثبوت سے ثابت نہیں کر پائے گا. اب آگے اس کے اسٹیکروں کی بوچھار شروع ہوگی.
اس نے کہا کون مر گیا دیوبند، وہ تو کب کا مر گیا۔ میں نے کہا چوتیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے بے بھیجا؟ تو میں نے یہ جو بھیجا تھا کہ میں تیرا اسٹیکر نہیں دیکھوں، میں جانتا ہوں یہ گندگی سالے بھیج رہے ہیں، گندگی میں پلنے والے، ان کی اوقات کچھ ہے نہیں تو یہی سب بھیجیں گے تو کیوں دیکھوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میں نے لکھا چوتیا۔ اس نے لکھا یہ کیا ہے بھیجا ہے؟ تو میں نے لکھا اس نے جو یہ لکھا تھا کہ کون مر گیا دیوبند، وہ تو کب کا مر گیا۔ تو میں نے لکھا الحمدللہ، دیوبند کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ تو اس نے پھر اسٹیکر بھیجا، میں نے لکھا عقل بند ہو گئی کافر۔ تو اس نے لکھا دیوبند کہاں سے پنپنا، پوری بات کبھی نہیں لکھتا تھا، جاہل ہے تو کہاں سے پوری بات لکھا۔ میں نے لکھا بھیجے رہو، یعنی اسٹیکر بھیجے رہو، مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ میں نے لکھا احمق رجا ذلیل ہونے کے بعد اس طرح کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ میں نے لکھا اس میں نہیں بے بھیجا ہے، میں نے کبھی نہیں۔ آگے میں نے ایک تھپڑ جڑ دیا، اسی طرح سمجھ لو اسے پڑ گیا ہوگا، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اسی لیے تو اس نے اسٹیکر بازی کی۔ کہا یہ بہن کو دکھا تیرا جائز ہے۔ اب اس نے یہاں سے کمین پن شروع کر دیا، دیکھو کتنا کمینہ پن، اس نے الٹا سیدھا ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کی۔ اس نے لکھا میں نے لکھا یہ تیرے ابو تمہاری بریلویوں کے لیے بنایا ہے اور تمہاری یادگار ہے۔ تو اس نے اسٹیکر بھیجا۔ پھر میں نے کہا کیوں رضا خناسیوں کو بدنام کرنے پر تلے ہو؟ تو اس نے ایک لنک کی طرف توجہ دلائی کہ میں لنک کیوں دیکھوں، جا کر خود آئے بات کریں۔ میں نے کہا جو پہلے سے ہی بدنام ہو اسے بدنامی کا ڈر کیسا، کتنا بھاگے گا، اب یہ صرف اسٹیکر بھیج رہا ہے۔ میں نے کہا جواب تو دے نہیں پایا، تو کالا ہجرت کی سنت ہی ادا کر لے دیا۔ اسٹیکروں کی بوچھار کر دی اس نے، دیکھیں اگلا دکھا دیا اپنی اصلی اوقات۔ میں نے لکھا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اسٹیکر بھیجا تو میں نے بھی لکھ دیا۔ پھر اس نے دل بھیجا، میں نے اسے پھر لکھا یا غوث المدد استغفر اللہ۔ میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لکھا 3 بار۔ اس نے یا غوث المدد کہا، جبکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ پھر اس نے یہ ایک آنکھ والی اسٹیکر بھیجی تو میں نے لکھا واہ رے واہ۔ آگے لکھا آنکھوں میں کیا ہو گیا، نوجوڑ لگ گیا ہوگا۔ اس نے لکھا دیکھ رہا ہوں کس بات پہ استغفر اللہ پڑھا، بے عقل اب ایموجی بھی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ دونوں آنکھوں سے دیکھ، ورنہ صحیح سے دیکھ نہیں پائے گا اور ادھر ادھر کی ڈینگے مارنے لگے گا۔ اس نے کہا دیکھا بے بھیجا ہے۔ تو میں نے لکھا آنکھیں بند کر کے ہی دیکھتے ہو تبھی تو کچھ سمجھ نہیں آتا تم جاہلوں کو۔ پھر اس نے اسٹیکر بھیجا، میں نے بھیجا اب اسٹیکروں کی بوچھار میں نے لوڈ نہیں کیا ہے۔ بے عقلوں والی حرکت، جاہل پنا والی حرکت کی، اس نے کیا فائدہ اسے دیکھنے میں۔ میں نے لکھا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تیرے ابو نے لکھا ہے کہ گندی بات کرنے والا حرامی ہے۔ میں نے اوپر بتایا تھا کہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ جو فحش بکے اس کے اصل میں خطا ہے۔ پھر آگے لکھا تو جب یہ اسٹیکر بھیج رہا تھا تو میں اس سے بھی جواب دے تو اس کو مانتا ہے یا نہیں، یعنی جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو فحش بکے وہ حرامی ہے، تو اس سے میں پوچھ رہا تو مانتا ہے یا نہیں، تو اس نے جواب نہیں دیا، کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے لکھا یہ بتا، دوبارہ اس کی توجہ دلایا، نہیں بتایا اس نے۔ پھر صرف اسٹیکر، میں نے لکھا بھاگتا کہ میرے، پھر میں نے لکھا جاہل، صرف اسٹیکر بھیجنا تھا۔ میں نے لکھا کافر، میں نے لکھا بچنے کی کوشش، آگے ہوگا تھوڑا۔ یہ میں نے اسکرین شاٹ بھیجا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ نہیں دیکھتے ہیں تو یہ اسٹیکر نہ بھیجے، جاہل بننے والی نہ کرے، تیری یہی اوقات ہے۔ میں نے لکھا یعنی اسٹیکر بھیجنے والی ہی اوقات ہے، بات کرنے کی اوقات نہیں ہے، نہ جواب دینے کی۔ میں نے لکھا جاہل، یہ دیکھیں۔ میں نے کہا چلو 1-2 لپڑ جھڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے عقل صحیح ہو جائے۔ تو اس نے یا رسول اللہ بھیجا، میں نے بھی لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ پھر میں نے لکھا بھاگ گئی بیگم تھپڑ کا نام سن کر۔ میں نے کہا اب کر دیوبندر سے نکل۔ میں نے کہا ابے سالے اپنے، دیکھو کتنی خراب بات اس نے لکھی ہے، استغفر اللہ، یہ پڑھ نہیں سکتا میں، ساری چیزیں میں یہاں پر پڑھ کر نہیں بتاؤں گا، خدا پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔
میں نے کہا تھا یہ تیرا کام ہے، الحمدللہ میرا نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ماں بہن کی گالی دے رہا تھا۔ میں نے کہا اس کی اوقات دیکھو، جواب دے نہیں سکا تو اس نے کہا کام ہے تو بھیج حوالہ کر دیں۔ تو میں نے کہا تو اسٹیکر میں ہی پھانسی لگا لیتا ہے۔ یہ کہا بھاگ گیا۔ یہ دیکھیں، میں نے کہا تمہارے یہی اوقات ہیں۔ میں نے کہا کالیہ کی سنت جو تم کو وراثت میں ملی ہے، کالیہ مطلب گالی باز، کالا حجرت بدعتیوں کے ابو۔ یہ دیکھو بریلیوں کی حرکت، یہ کمینے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اس نے بھی حد پار کر دی۔ دیکھو کیا کیا لکھا ہے۔ میں نے لکھا ہے تیری اوقات ہے تیری۔ میں نے کہا تیری ہوگی، ہماری بہنوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی کمینہ پن والی باتیں لکھی اس نے۔ میں نے کہا تمہارے یہاں تمہاری عورتوں کو اس طرح حلال کیا جاتا ہے، تیری ماں بہن صرف۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ حرامی سارا گالی باز کتا کمینہ جب مقابلہ نہیں کر سکا، جواب نہ دے سکا تو کالیہ کی سنت ادا کرنے لگا۔ اس نے کہا حرامی کو حرامی ہی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے لکھا وہ تو میں نے کہہ دیا اور تو نے بھی اقرار کر لیا، اب تو ہو گیا حرامی۔ چل بھاگ کتے۔ جب یہ اتنی کمینہ پن والی حرکت کر رہا تھا تو میں نے سوچا چلو اسے بھی لوگ کر دیتے ہیں، ورنہ یہ اپنی ماں بہن کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اتنے کمینے ہیں، اپنے ماں بہن کو بھی زنا کرنے والا بتا دیتے ہیں۔ ایک جگہ تو ایک رجا خانی نے کہا کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے 25 نیکی ملتے ہیں۔ اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں یہ لوگ، دیکھو۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی عقل والا انسان ہوگا، کوئی بھی ہو جو اسے دیکھے گا، تو یہ رجا خناسیوں کے فرقے میں نہ پڑے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ اتنے جاہل پن بتاؤ، اللہ رب العزت کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی، اس کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کی اور جاہل پنا پر بھی اتر آیا، اور نہ جانے کیا کیا اس نے کر ڈالا۔ دوستو اسے خوب زیادہ پھیلائیں، شیئر کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ اس میں کیا